میرا نام علی تھا اور میری عمر 20 سال تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک معمولی سی ملاقات میری پوری زندگی بدل دے گی، لیکن جب پہلی بار میں نے بلال کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ وہ بارش بھری شام تھی، سڑک کے کنارے کھڑا وہ خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی اداسی تھی جیسے اس نے زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہو۔ نہ جانے کیوں میری نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی چائے کے کپ پر، کبھی لمبی واک کے دوران اور کبھی گھنٹوں خاموش بیٹھ کر۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کی مسکراہٹ میری خوشی اور اس کی خاموشی میرے بے چینی بن گئی۔ پھر ایک رات اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، علی، کچھ لوگ قسمت میں دیر سے آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو زندگی کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ بلال کی یہ بات سننے کے بعد میں پوری رات سو نہ سکا۔ بار بار اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ کچھ لوگ قسمت میں دیر سے آتے ہیں، لیکن زندگی کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر بلال میرے لیے اتنا خاص کیوں بنتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح جب میں کام پر پہنچا تو بلال ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس دن اس کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی، آج شام جلدی فارغ ہو جانا، میں تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ پورا دن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہی۔ شام ہوتی ہی ہم دونوں شہر سے دور ایک خاموش پہاڑی راستے پر چلنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بلال رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، علی، زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، لیکن ہر شخص دل تک نہیں پہنچتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، جب تم میری زندگی میں آئے تو مجھے لگا جیسے برسوں سے کوئی ہوئی چیز واپس مل گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر دل کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس شام ہم دیر تک وہاں بیٹھے رہے، کبھی باتیں کرتے، کبھی خاموش ہو جاتے، لیکن وہ خاموشی بھی خوبصورت محسوس ہوتی تھی۔ واپس آتے وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض رشتوں کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اور بلال میرے دل میں ایسی ہی ایک جگہ بنا چکا تھا، جہاں اب کسی اور کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس رات گھر واپس آنے کے بعد بھی بلال کی باتیں میرے دل میں گونجتی رہی۔ میں جتنا خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کے قریب ہوتا چلا جاتا۔ اگلے چند ہفتوں میں ہماری دوستی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اب ہم صرف شام کی سیر تک محدود نہیں تھے، بلکہ دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے۔ اگر میں چند گھنٹے بلال سے نہ ملتا تو دل میں عجیب سی اداسی اتر آتی، اور اگر وہ مسکرا کر میرے سامنے آ جاتا تو سارا دن خوبصورت لگنے لگتا۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی اور ریزورٹ میں آنے والے تمام مہمان اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ میں برآمدے میں کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا کہ بلال خاموشی سے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، علی، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس سوال نے میرے دل میں جیسے ہلچل مچا دی۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ بلال ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں بارش کی طرف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ کچھ لوگ انسان کی عادت نہیں بنتے، وہ انسان کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ میں پہلی بار اس کے احساسات کی گہرائی کو سمجھ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں چھت سے ٹکرا رہی تھی اور ہمارے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی بہت کچھ کہا جا چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بلال، بعض لوگ زندگی میں خوشی بن کر آتے ہیں اور تم میرے لیے وہی خوشی ہو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو شاید میں کبھی بھول نہ سکوں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت نہیں، بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی موجودگی آپ کے دل کو سکون دے، اور میرے لیے وہ شخص بلال تھا۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا
کہ آنے والے دن ہماری محبت اور وفاداری کا ایک ایسا امتحان لینے والے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلے چند دن سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ بلال کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی وہ اچانک خاموش ہو جاتا تھا اور دور کہیں کھو جاتا۔ میں کئی بار پوچھتا کہ کیا بات ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتا سب ٹھیک ہے۔ ایک شام ہم دونوں ہمیشہ کی طرح پہاڑی راستے پر چل رہے تھے کہ بلال اچانک رک گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، علی، اگر ایک دن مجھے یہاں سے جانا پڑ جائے تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ اس سوال نے میرے قدم وہی روک دیے۔ میں نے فوراً جواب دیا، کچھ لوگ بلائے نہیں جاتے، وہ یادوں میں نہیں بلکہ دل میں رہتے ہیں۔ میری بات سن کر بلال کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے نظریں میری طرف پھیر لیں، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بتایا کہ اسے دوسرے شہر میں ایک نئی ملازمت کی پیشکش ہوئی ہے اور شاید چند ہفتوں میں اسے جانا پڑے۔ یہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ میں کچھ لمحوں تک کچھ بول نہ سکا، کیونکہ جس شخص کی موجودگی میری روزمرہ زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی، اس کے دور جانے کا خیال بھی ناقابل برداشت تھا۔ اس رات ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، پرانی یادوں کو یاد کرتے رہے۔ پہلی ملاقات، پہلی لمبی واک، بارش والی شامیں اور وہ تمام لمحے جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور بلال کے جانے کا دن قریب آتا گیا۔ پھر آخر وہ صبح گئی جس سے میں ڈرتا تھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ بلال اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا، جبکہ میں خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، علی، زندگی کبھی کبھی لوگوں کو الگ راستوں پر بھیج دیتی ہے، لیکن سچے رشتے فاصلے نہیں توڑ سکتے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر دل کی اداسی چھپ نہ سکی۔ گاڑی آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئے باب کی شروعات تھی، کیونکہ چند ماہ بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو ہماری زندگیوں کو دوبارہ ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ بلال کے جانے کے بعد میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی، مگر چند ماہ بعد ایک صبح اچانک میرا فون بجا۔ اسکرین پر بلال کا نام دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً کال اٹھائی تو دوسری طرف وہی مانوس آواز تھی جسے سنتے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ بلال نے بتایا وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند دن بعد جب وہ واپس آیا تو میں اسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے وقت نے خود کو پیچھے موڑ لیا ہو۔ ہم دوبارہ پہلے کی طرح ملنے لگے، لمبی واک کرتے، پرانی یادوں پر ہنستے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ ایک صبح میں نیند سے اٹھا تو جسم میں درد اور تھکن محسوس ہو رہی تھی، شاید مسلسل سفر اور کام کی وجہ سے ایسا تھا۔ بلال نے میری پریشانی دیکھی تو فوراً میرا خیال رکھا اور کہا کہ انسان کی اصل دولت وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی فکر کرنے اور ہر حال میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ آخر ایک شام سورج غروب ہوتے وقت ہم اسی پہاڑی راستے پر کھڑے تھے جہاں کبھی ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ بلال نے مسکرا کر کہا، شاید قسمت ہمیں الگ راستوں پر لے گئی تھی تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہو سکے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور بلال میرے لیے ایسا ہی شخص تھا۔ ہماری کہانی کسی بڑے ڈرامائی موڑ پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اعتماد، خلوص اور ساتھ نبھانے کے وعدے کے ساتھ ایک خوبصورت انجام تک پہنچی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو علی اور بلال کی یہ جذباتی کہانی پسند آئی ہو اور آپ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کی ایک لائک اور ایک کمنٹ ہمیں مزید خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی اور ایک نئے جذباتی سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔